يا من يرى مد البعوض جناح. اور دیکھو اللہ نے سارے مسئلے کا حل اس محنت کو بنایا ہے. جون سی نوعیت کا میرا تمہارا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل یہ محنت ہے. سارے فتنوں کا توڑ یہ دعوت ہے بزرگ. ہم فتنوں کے پیچھے پڑ جاتے، یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ. ہم تو کام میں لگے بزرگوں، کام فتنوں کا حل ہے. اللہ کی قسم ہم تم کریں گے بدنام ہوگے، اللہ کرے گا بدنام نہیں ہوگا. ہر فتنے کا حل. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. کیسے فتنے ابل پڑے بزرگوں. ارتداد کا فتنہ، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا فتنہ، زکوٰۃ کے انکار کا فتنہ. چاروں طرف فتنے ہی فتنے مدینے کے اطراف میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جاتے جاتے ایک جماعت تیار کی. کام سارے مسائل کا حل ہے بزرگوں، چاہے وہ انفرادی مسئلہ ہو چاہے وہ اجتماعی مسئلہ ہو. ہر مسئلے کا لیے محنت ہے. اللہ نے ڈنکی کی چوٹ پر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ہمارے بندو تم ہمارا کام کرو گے ہم تمہارا کام کریں گے. وعدہ ہے اللہ کا. اللہ کہہ رہے میرے بندو جب میں تمہاری مدد کرنے پر آ جاؤں پھر کون مائی کا لال ہے جو تم پر غالب آ جائے. اس لیے کہ تمہارے سارے مسئلے وہ تو ہماری ذات سے وابستہ ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی. اس کی ترتیب بنی، اس کا تفقد ہوا، اس کا رخ طے ہوا، اس کا ذمہ دار طے ہوا. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا ذمہ دار مقرر کیا، امیر مقرر کیا. جب جماعت تیار ہوئی اب اس بس یہ روانہ ہونے کو، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اب بزرگوں آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، صحابہ کی تو چیخیں نکل گئی. بعض روتے ہوئے جنگلوں کو نکل گئے، بعضوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ ہم اپنی ان آنکھوں سے رات دن تیرے نبی کا دیدار کرتے تھے، اے اللہ اب جب ہی دنیا کے اندر نہیں رہی یہ آنکھیں بنا ہی ہماری کس کام کی، ہم کو نہیں چاہیے. وہ اندھے ہو گئے. اور مدینے کا یہ حال بزرگوں کسی کو کسی کا ہوش نہیں. ازواج مطہرات امہات المؤمنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں روتے روتے نڈھال پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جلال میں آ گئے اور رنگی تلوار لے کر کہنے لگے، کھڑے ہو گئے وہ کہ خبردار کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، میں تو اپنی اس تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا. کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما نہیں گئے بلکہ آپ تو اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے. یہ حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عجیب فراست کے مالک. اللہ نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی. سب کو جمع کیا مسجد نبوی کے اندر اور ایک گھوسا مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر. کیا عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے. اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہے، خدا تو نہیں. جیسے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام، آپ سے پہلے رسول، ایسے ہی آپ. افئن مات کہ اگر آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم یہی کہ آپ شہید کر دیے جاؤ تو کیا تم سب کے سب پلٹا کھا جاؤ گے، یعنی دین کو چھوڑ دو گے. ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. اور جو دین کو چھوڑے گا اس کے اپنی ذات کا نقصان ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میرے کو تو ایسا لگا جیسے آج ہی آیت اتری. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے. سب سے اہم اس وقت جو مسئلہ آیا ان کے سامنے، اب یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا مسئلہ ہے. کیا کیا جائے بزرگوں؟ اکثر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی اس وقت میں یہ رائے تھی کہ اس جماعت کا بھیجنا اس وقت میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. مدینے کے اطراف سے حملے کی خبریں، ارتداد کی خبریں،
زکوٰۃ کے دینے سے انکار کی خبریں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی خبریں مسلسل آ رہی ہیں. اور اس حال میں اگر یہ مدینہ یوں خالی ہو گیا، جماعت روانہ ہو گئی، تو مدینے کا کیا بنے گا؟ مدینے کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ کیونکہ ہمیں تو نگرانی بھی کرنی ہے، حفاظت بھی کرنی ہے مدینے کی. اگر اس طرح نکل گیا یہ معاملہ تو مدینے کی عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ اس کو سامنے رکھ کر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی رائے تھی کہ اس وقت اس جماعت کا روانہ کرنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اب اس کو ملتوی کرو. بعضوں نے کہا امیر بدل دو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کسی اور کو لگاؤ. ایک صدیق اکبر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ جس جماعت کی روانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں طے فرما رکھی ہو، یہ ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ اور جس جماعت کا ذمہ دار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے فرمایا ہو، یہ ابو بکر ان کو بدلنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ جماعت تو ہر حال میں روانہ ہوگی. پھر چاہے تمہارے کہنے کے مطابق کہ جب یہ جماعت روانہ ہو جائے، مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے اور ہو جائے مدینے پر حملہ جیسے تم کہہ رہے ہو، یہاں تک کہ مدینے کی عورتوں اور بچوں کو بھی شہید کر دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی پاک بیویوں کو بھی شہید کر دیا جائے، آپ کی بیٹیوں کو بھی شہید کر دیا جائے، مجھ امیر المؤمنین کو بھی شہید کر دیا جائے، اور ہماری لاشوں کا مدینے میں کوئی اٹھانے والا دفن کرنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ جنگل کے کتے اور بھیڑیے ہماری لاشوں کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہو، میں اس کو تو برداشت کر سکتا ہوں. لیکن فرمایا این قص الدین وانا حی، ارتداد کی خبریں، حملے کی خبریں، دین مٹ رہا، اللہ کا دین مٹ رہا ہو، اور یہ ابو بکر زندہ رہے، ابو بکر کی زندگی کس کام کی؟ آپ نے جماعت روانہ کی. اور بزرگوں ہم کو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اللہ کی قسم اللہ نے اس چلت پھرت پر کتنے فتنوں کو دفن کر دیتا ہے. یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ پیدل جماعتیں، ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بستیوں سے جماعتوں کو گزرنا بھی اللہ کی یہاں خیر کے دروازے کھلواتا ہے. پتہ نہیں چلتا اللہ کتنے فتنوں کو دفن کر دیتا ہے ان کے قدموں کے ذریعے، پتہ بھی نہیں چلتا ہم کو اور آپ کو. اب جب یہ جماعت روانہ ہوئی بزرگوں، اللہ کا کرنا، مدینہ تو بالکل خالی ہو گیا مردوں سے، چند معذورین اور عورتیں اور بچے مدینے. اب جب یہ جماعت روانہ ہوئی بزرگوں، مدینے کے باہر نکلی جہاں پر ارتداد کی ہوا چلی تھی، نئے نئے مسلمان جو مرتد ہو چکے تھے، انہوں نے دیکھا وہ اتنی بڑی تعداد اس وقت یہاں پر ہے، تو جانے مدینے میں اور ہمارے بھائی کتنے ہوگے. ان کی ہمتیں مضبوط ہوتی چلی گئی کہ ہمیں گھبرانے کی، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. بس اس جماعت کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ نے یہاں فتنے کو ختم کیا ہے. پھر جماعت آگے بڑھی جہاں پر زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا جا رہا تھا. انہوں نے دیکھا کہ بابا اتنا بڑا مجمع یہاں پر آیا ہے، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی جماعت یہاں آئی ہے، اور اگر ہم نے گڑبڑ کی، زکوٰۃ کے دینے سے انکار کیا، یہ ہم کو چھوڑے گے نہیں، جس طرح دیتے ویسے دیتے رہو، اسی میں اپنی عافیت ہے. وہ فتنہ وہاں ختم ہوا. مزید آگے بڑھے جہاں پر بزرگوں تیاریاں چل رہی تھی مدینے پر حملے کی. انہوں نے دیکھا ابھی حال میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ابھی حال میں زیادہ وقت نہیں گزرا، اور یہ اتنی بڑی جماعت یہاں آ گئی تو نہ جانے اور مدینے میں کتنے ہو گئے. کہ صاحب مدینے والوں سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور ان کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے بزرگوں، ہمتیں ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی ہمت ہے. اور یہ مزید آگے بڑھا، یہ جماعت آگے بڑھی جہاں پر نبوت کے جھوٹے دعوے دار تیار ہوئے تھے، کہتا تھا میں نبی ہوں، کہتا تھا میں نبی. اور انہوں نے دیکھا اوہو اتنی بڑی تعداد یہاں آئی ہے، یہ جماعت مسلمانوں کی، ذرا ہم نے گڑبڑ کی ہے تو ہماری گردن ماری ہے. جتنی تیزی کے ساتھ فتنے کھڑے ہوئے تھے نا بزرگوں، اللہ نے اتنی تیزی کے ساتھ ان فتنوں کو دفن کر کے بدلایا. یہ اس چلت پھرت کی برکت ہے. ہائی کوالٹی پریمیم واچز اب ملیں گی سستے داموں میں، اسٹائل بھی اور کوالٹی بھی، وہ بھی بنا کسی ڈیلیوری چارج کے. آل اوور انڈیا فری شپنگ. آرڈر کرے آج ہی اپنی من پسند واچ IH کلیکشن سے.